امامت و خطابت آپ کے آمد کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داری کو رضا الہی اور عشق نبوی سے سرشار ہو کر منبر و محراب سے دین کی صدا بلند فرمائی اور حق و صداقت کا سراپا پیکر بن کر حلگیری کے ہر فرد اور ہر باشندے کے دل و جان کو معرفت الہی کے روشنی سے مجلہ و مفسّع کیا۔ قدیم مسجد اور آپ، آج ہمیں ہرے بھرے درختوں کے گھنے سایوں میں ایک خوبصورت پر رونق مسجد نظر آ رہی ہے۔ دراصل ایک زمانہ وہ تھا کہ یہی مسجد لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اپنی تنگ دامنی کی شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد حافظ شبیر صاحب کی دلچسپی اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے مسجد کو توسیع ہوئی اور بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچی، اور آج انہیں محنتوں کا ثمرہ ہے کہ زیب و زینت کے پردے میں ملبوس مسجد کے در و دیوار ہماری آنکھوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، اور اس کا فلک بوس منارہ دعوت عبادت۔ اسی طرح مسجد کی جگہ میں دکانوں کی تعمیر اور پروگرام کے لیے جگہ کی کشادگی اور مسجد کا خوبصورت منارے کا قیام آپ ہی کی انتھک کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان کا کمپاؤنڈ تعمیر ہوا، وہ بھی آپ کی صحیح فہم اور عمل مسلسل کا کاررہن منت ہے۔ 2004 میں اڈپی و کارواڑ ڈسٹرکٹ لیول والی بال ٹورنامنٹ آپ نے من جانب اللہ عطا شدہ حکمت و دانائی سے یہاں کے نوجوانوں میں ایمانی طاقت و قوت کے ساتھ جسمانی طاقت و قوت بڑھانے اور ہر وقت دین اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے تیار رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے 2004 عیسوی میں ایک عظیم الشان اڈپی و کارواڑ ڈسٹرکٹ لیول والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں نیشنل لیول ٹیموں نے شرکت کی۔ اچھے نتائج درآمد ہوئے اور اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں میں ایمانی بیداری کے ساتھ جسمانی طاقت و قوت نے بھی انگڑائیاں لینی شروع کر دی، اور نوجوان اپنے آپ میں تازگی شگفتگی محسوس کرنے لگے۔ 2009 عیسوی میں نعتیہ مسابقہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 2009 عیسوی میں مسجد کے وسیع احاطے میں سرد جذبات و احساسات اور مردہ دلوں میں عشق الہی و عشق نبوی کو اجاگر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت و الفت کا دریا موزن کرنے کے لیے کندہ پور تعلق لیول نعتیہ مسابقہ کی بزم سجائی، جو بفضل تعالی جامعہ ضیاء العلوم کنڈلور کی سرپرستی میں محسن و خوبی منعقد ہوا، جس میں مختلف انداز و مختلف قسم کی نعتیں تمام قصبے میں گونجی، اور جلسگاہ میں جلوہ نشین ہر فرد چاہے میزبان ہو یا مہمان نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوا، اور جلسے نے تمام حاضرین میں شعلہ عشق و محبت کو بھڑکا دیا۔ علماء کی آمد، آپ کے آنے کے بعد ہلگیری جیسی چھوٹی بستی میں مردان باصفا علماء باوفا حاملین قرآن و سنت، عاملین دین و شریعت اور جامع اخلاق و الہیت میں ملبوس شخصیات کی آمد و رفعت کا سلسلہ شروع ہوا، جن کی آمد باسعادت اور خدا ترسی و دعائے نیم شہبی نے اس بستی میں بے انتہا انوار و برکات کی بارش کر دی، تو دوسری طرف علم و معرفت کی ضیاء جاری اور سیرت و صورت کی دل نوازی نے تمام کے دل و دماغ اور شکستہ زندگیوں میں اللہ رب العزت کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیدا کر دی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کی کوششوں سے ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے اخلاق کریمہ کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں مختلف علاقے کے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور اپنے پرمغز و پر اثر خطاب سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ آپ کا بار بار استعفیٰ دینا اور رد کیا جانا انسان کبھی فطری و طبعی طور پر مجبوریوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مجبوریوں اور پریشانیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے بار بار استعفیٰ دینے کی زحمت فرماتے رہے، لیکن یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ساری بستی والوں کے لیے سرچشمہ رحمت و ہدایت بنایا ہو اور باعث خیر و برکت بنایا ہو، اور وہاں کا ہر باشندہ آپ کا فیض یافتہ ہو، اور جن کے دلوں کے دروازے پر انہیں کا نام نقش
کل حجر ہو چکا ہو تو کیا اتنی آسانی کے ساتھ ایسی مربع خلائق ہستی کو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس پر مستدعی کہ جن کی فہم کوششوں اور مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں بستی کا چپا چپا اور کونا کونا یہاں تک کہ ہر پودا شجر دار ثمر بار ہوا ہو، اس عظیم شخصیت سے الگ ہونا اور اس کے فراق میں زندگی گزارنا سراسر خیانت داری تھی۔ اسی لیے بار بار استعفیٰ دینے کے باوجود قبول نہ کیا جاتا رہا۔ آج بھی آپ اس بستی کے قاضی اور جامعہ مسجد ہلگری کے خطیب ہیں۔ الوفا ویلفیئر سوسائٹی، آپ نوجوان نسل کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ موجودہ نازک حالات میں نوجوان نسل پر مشتمل ایک ایسا ادارے کی تشکیل دینے کی ضرورت تھی جس کا ایک سرا خدمت خلق حقوق العباد سے جڑا ہوا ہو تو دوسرا سرا عبادتی الہی حقوق اللہ سے ملا ہوا ہو۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل عظیم ارادہ الوفا ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے حافظ شبیر کی صاحب کی سرپرستی میں نوجوانوں کی دلچسپی و یکجہتی سے قیام عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کو استقامت و استقلال عطا فرمائے اور ان سے دین کا خوب سے خوب کام لے، آمین۔ اس موقع پر ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ارادے میں تمام نوجوان وہ ہیں جن کی دینی تعلیم و تربیت اور ایمان و یقین کی ابیاری حافظ شبیر صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ نورانی قاعدہ سے لے کر قرآن مجید تک کی تعلیم آپ ہی کے پاس انہوں نے پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ گویا یہ نوجوان اور ان کی یہ محبت و ایمانی غیرت انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ مستقبل کا منصوبہ مدرسے کا قیام۔ عصر حاضر میں نئی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا جس میں روح کی طرح اشد ضرورت ہے، اور اس کی فکر اور اس کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں کم ہے۔ حافظ شبیر صاحب کے اندر اس کی فکر اور دل سوزی اور بے چینی و بے قراری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور آپ پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس امر عظیم کی انجام دہی کے لیے ہماتن کوشاں و سرگرداں ہیں۔ لہذا دور حاضر کے تقاضوں اور خطرناک آندھیوں کے مد نظر آئندہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ہلگری کی سرزمین پر ایک دینی مدارس کا قیام ضروری ہی نہیں بلکہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ جس ادارے کا خواب اور تمناؤں کا باغ سجائے حافظ شبیر صاحب بیٹھے ہیں، جس میں ان کا ہی نہیں بلکہ ہلگری کا فائدہ ہے۔ کام کوئی مشکل نہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک شخص خوش دلی و فراخی دلی اور عند اللہ خیر کثیر کی حصول کی امید و خواہش میں دامے درنے سخنے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اور اس کے ذریعے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ امید ہے کہ اہل خیر حضرات اس کی طرف دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ توجہ دیں گے اور ہر ممکن تعاون پیش کریں گے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ خواب آپ ہی کی محنتوں و کاوشوں اور بے انتہا تعاون سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر ہلگری بستی میں دین کی ہواؤں کو عام فرمائے اور اس بستی کو شرک و بدعات کی تعفن زدہ فضا سے حفاظت فرمائے، اور جلسگاہ میں تشریف فرما سبھی کو اجر عظیم اور دنیوی و اخروی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ شاعر کی زبانی ترنم خیز الفاظ کو سننے کے لیے میں ان کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جان گلستاں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جان گلستاں، میرے چمن کا جشن بہاراں تمہیں سے ہے۔ ڈائس پر جناب سید سمیع اللہ برماور صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تکن تقریباً 8 یا 9 ورثہ فڑے ہمچے محترم جناب عبید اللہ صاحباچی سرپرستی بتر کسنگا ایک نعتیہ پروگرام یعنی مشاعرہ زالو ہوتو تیجا بتر کو میں حصہ گھٹلو ہوتو ہمچے محترم جناب حافظ شبیر صاحب خاص کرن بلے مقامت وہ کہلے ہوتے، لیکن میں مجھے طبیعت ذرا ناساز رہوں چان کیوں چین آئے سانگلو ہوتو، لیکن مولنا اٹلی مکا ہیں کرو چان اسلے مکا تم چے سامنے یون بلے کہیں کون سو موقع دے لے۔ میں مجھے چند اشعار
الوفا हेरंगडीचे नौजवानाची नजर करता सॉरी हलगिरे नौजवानाची नजर करता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। الوفا ویلفیئر قائم نوجواں کیلے ہلگرے گاواں امچے گل ستاں کیلے الوفا ویلفیئر قائم نوجواں کیلے ہلگرے گاواں امچے گل ستاں کیلے ملک و ملت چی پلا خدمت اشے مقصد جذبہ معاصری ہی شان داخل لے الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر کاہت اسلاف تجھے تو اسر ناخواں مشعلتی کر منور تو ایزو ناخواں کاہت اسلاف تجھے تو اسر ناخواں مشعل کرتی منور تو ایزو ناخواں ہڑ بیجی باوڑون تجھے تے حوصلے سمے تجھے رکھتا سو تو ہرگز رنگ نکو نہ خواں الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر آفری صد آفری روشن چمن راو آفری صد آفری روشن چمن راو ہر قدم سایہ پری ہمچے بڑھن راو آفری صد آفری آفری صد آفری روشن چمن راو ہر قدم سایہ پری ہمچے بڑھن راو حوصلو ام کا بڑھن تم سو فڑے ہلو حوصلو ام کا بڑھن تم سو فڑے ہلو رہبری تم چی بڑھن ام کا ہنر دلو الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر دین و ایمان چی کرن گھیون ایلے ساتھ دین و ایمان چی کرن گھیون ایلے ساتھ حافظ و شبیر دھر لے نوجوان چو ہاتھ دین و ایمان چی کرن گھینون ایلے ساتھ حافظ و شبیر دھر لے نوجوان چو ہاتھ آب یاری دین چی کر دی سنی ہر رات رہبری کر نوجوان چی تو جوانا ساتھ رہبری کر نوجوان چی تو جوانا ساتھ الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر ہر کلی نکڑون گو تنہار کرتے رہا ہر کلی نکڑون گو تنہار کرتے رہا دین چو ہو گل ستا سرشار کرتے رہا ہر کلی نکڑون گو تنہار کرتے رہا دین چو ہو گل ستا سرشار کرتے رہا علم حاصل کل تلے گر مل تلے سوس علم حاصل کر تلے گر مل تلے سوس ملت سمیہ دو پرچار کرتے رہا الوفا ویلفیئر 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 دین خاطر کر مشقت ملتلی منزل دین خاطر کر مشقت ملتلی منزل نوجوان زاون رہایا امت چے دل دین خاطر کر مشقت ملتلی منزل نوجوان زاون رہایا امت چے دل تو دھرو انسانیت سمے تجھے اوصاف تو دھرو انسانیت سمے تجھے اوصاف
فخر کر ہاں تو مسلمان ذات لو کامل الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر ہو وطن تو زو ہے جی تو کر وفاداری ہو وطن تو زو ہے جی کر تو وفاداری تو محبت کے سریں داخل رواداری ہو وطن تو زو تو کر ہو وطن تو زو ہے جی کر تو وفاداری تو محبت چے سری داخل رواداری ہر گرے چے ناو گرزو تو ہل گرے چے ناو گرزو ہر گھڑی ہر آن ہل گرے چے ناو گرزو ہر گھڑی ہر آن نوجوانا تو شکو جونچی سمجھداری الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر الوفا ویلفیئر اتحاد سو سبق شکوں قسم میں یا اتحاد سو سبق شکوں قسم میں یا دل تمہیں بھاوڑا دلا جوڑوں قسم میں یا اتحاد سو سبق شکوں قسم میں یا دل تمہیں بھاوڑا دلا جوڑوں قسم میں یا در گزر کر رنجش و اسرا گلے شکوے مگو قوت سو دیو ظلوں قسم میں یا الوفا ویلفیئر 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 انشاءاللہ بی جی پٹکڑے کا ایک ہوتا ہے انشاءاللہ شکریہ جامعہ چے کنونشن ٹیماو پر مولانا رابی حسینی صاحبات ان موضوع کتابہ سو اجرا زلو تو تیجا ناؤ نیٹ واٹ میں معزز اسٹیجہ پر بیسلے چکن ڈائز پر بیسلا مہمانہ سبب اسلے کہ کتاب مجھے طرفین پیش کرتا تیجا علاوہ کلورچی جو کنتی معمر شخصیات حالگیری چی معمر شخصیات جو کنی وٹے تھیں تینچے سبب